پنجاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں یہاں پہ آئیڈینٹی کا مسئلہ جو ہے اس کی ایک خاص شکل آج موجود ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ شکل موجود نہیں تھی۔ آئیڈینٹی اور آئیڈینٹی پالیٹکس، اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پہلے سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ بہت ساری باتیں جو میں بعد میں کروں گا ان کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ آئیڈینٹی کے حوالے سے دو قسم کے خیالات جو ہیں وہ ہمیں عموماً مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ ریسرچ پیپر ہوں، کتابیں ہوں، آپ کو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ آئیڈینٹی کو ایک ایکسکلوسیو ڈومین سمجھتے ہیں، اور ان کی اپروچ بھی اس میں ایک ایکسکلوسیو اپروچ ہے، جبکہ دوسری طرف جو بات اب پوری دنیا میں ہو بھی رہی ہے اور کی بھی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ خود آئیڈینٹی بھی ایک انکلوسیو چیز ہے، یہ بدلتی بھی رہتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں نکل بھی جاتی ہیں، لیکن جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آئیڈینٹی جو ہے اس کو ایک خاص اینگل سے بنایا جا رہا ہے، اور وہ ایک ایکسکلوسیو اپروچ ہے جس کی سب سے بڑی مثال سن آف دا سوئل کا نظریہ ہے۔ سن آف دا سوئل کا جو نظریہ ہے وہ اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ جو بھی ایک دھرتی میں رہ رہا ہے وہ شاید ہمیشہ سے ہی وہاں پہ رہ رہا تھا، اور اس لیے وہی اس کا وارث ہے۔ ہم جو بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے جوگی صوفی ریت کو بھی ایک درست سمت مانا ماضی کے اندر، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ اولین بات ہے، اس کے بعد ہی ساری چیزیں اس سے جڑی ہیں، ہمارے لیے یہ بات بہت مشکل ہے کہ اس ایکسکلوسیو اپروچ کو تسلیم کریں۔ پوری دنیا کے اندر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اب ماڈرن سائنس نے ہمیں ڈی این اے کے بعد بہت کچھ بتا بھی دیا کہ ایک آوا جاوی کا ماحول ہے، لوگ پانی کے لیے بھی موو کرتے تھے، اپنے جگہوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے تھے، جہاں پانی زیادہ ہوتا تھا وہاں لوگ رک جاتے تھے۔ لوگوں کی جو موومنٹس ہیں وہ چاہے ایشیا ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، ان ساری جگہوں پہ لوگوں کی آنا جانا آواجاوی لگی رہی، اور پوری دنیا میں جو لوگ اب رہ رہے ہیں وہ مختلف جگہوں سے آئے اور مختلف جگہوں پہ رہے، اس لیے شاید یہ بات کہنی مشکل ہے کہ کوئی بندہ کس دھرتی پہ کتنی نسلوں سے رہ رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماضی کی کتابوں میں ہمیں اس طرح کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں، لیکن اس کا جو لشکارہ ہے وہ ہمارے آج پہ بھی بہت ہے۔ ہمارے آج پہ بھی جب بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب تاریخ کے طالب علم جو ہے یہ بات کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہمیں اچھے بھلے ریسرچ پیپر میں، اچھی بھلی کتابوں میں، اچھے بھلے تاریخ دانوں سے ایسی ہی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جن سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ شاید وہاں پہ لوگ جو ہیں جو صدیوں سے رہ رہے تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور لوگ نہیں، جبکہ اگر ہم صرف اپنے خطے پہ ہی نظر ڈالیں تو ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو لوگ آج وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ چند سو سال پہلے یہاں پہ نہیں تھے، کچھ چند ہزار سال پہلے بھی نہیں تھے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی کچھ عرصے میں یہاں پہ آ کے رہنا بھی ہوئی۔ مثالیں میں اس کی بہت سی دے سکتا ہوں، لیکن مثالوں
کے ذریعے بات کنفیوز ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس بات کے اوپر گھومنے لگتی ہے کون کب آیا تھا اور نہیں آیا تھا۔ فینومینا کے طور پہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں لوگوں کی آمد و رفت نظر آتی ہے، ہر دور میں نظر آتی ہے اور ہر خطے میں نظر آتی ہے۔ اگر یہ بات ہم درست سمجھتے ہیں تو پھر شاید ہم اس قسم کے ایکسکلوسیو اپروچ کے ساتھ جڑیں گے نہیں۔ اب جب ہمارے خطے کی آپ بات کرتے ہیں، مطلب ہمارے خطے سے مراد آپ پنجاب لے لیں یا لینڈ آف 5 ریور لے لیں، جس میں موجودہ صوبہ پنجاب بھی ہے اور بہت سارے اور علاقے بھی ہیں جس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، تو یہاں بھی اور اس کے علاوہ دوسرے خطوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آئے، آ کے بسے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جو یہاں پہ آئے اور یہاں سے آگے چلے گئے، کہیں اور چلے گئے۔ سو اس انکلوسیو اپروچ کے ساتھ ہی شاید ہم تاریخ کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی صاحب جو پنجابی نیشنلزم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ مجھے بڑی سنجیدگی سے یہ بات بتا رہے تھے کہ ابن خلدون نے تو لکھا تھا کہ تعصب کے بغیر نیشنلزم پھیل ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے یہ کہا انہیں کہ یہ بات تو درست ہے کہ اس نے لکھا، لیکن جو چیز تعصب کی بنیاد پہ پھیلے گی اس میں کتنا فخر کیا جا سکتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جس ماڈرن عہد میں ہم رہ رہے ہیں اور جس نیشنلزم کے کا ہمیں آج سامنا ہے، اس کے اندر ایکسکلوسیو اپروچ جو ہے اسی کو مانا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم دوسری قوموں کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ایکسکلوسیو اپروچ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام ہی اقوام جو آج رہ رہی ہیں وہ کسی وطنی ریاست میں رہ رہی ہے یا ایک سے زیادہ وطنی ریاستوں میں رہ رہی ہے، ان کی جو میکنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ سو ایک تو یہ بات بنیادی ہے پنجاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے۔ پنجاب جو اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پنج اور آب، اب یہ 5 پانیوں کی سرزمین ہے، 5 دوابوں کی سرزمین ہے، یا دونوں کا مکس ہے، لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، پنجنت کے نام سے بھی ہے، پینٹا پوٹامیا کے نام سے بھی ہے اور پنجاب کے نام سے بھی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فارسی کا لفظ ہے اور اکبر کے دور میں آیا ہے، شاید انہوں نے ابن بطوطہ بھی نہیں پڑھا، شاید انہوں نے مہابھارت بھی نہیں پڑھی، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن شاید انہوں نے رامائن بھی نہیں پڑھی۔ سو مطلب ہے کہ یہ جو رامائن، مہابھارت اور گریکس کا جو حوالہ ہے جنہوں نے پینٹا پوٹامیا کہا، یہ سب اکبر سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، اور اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔